الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الی قولہ تعالی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست کے اختتام پر فلاح کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی شخصیت دو اجزاء سے مرکب ہے۔ اس کا ایک وجود حیوانی ہے، مادی ہے، ظاہری ہے۔ ایک وجود باطنی ہے، معنوی ہے، روحانی ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کے تو ویسے بہت سے مقامات ہیں، لیکن اس وقت جو خاص طور پر میں نے جس پر فوکس کیا تھا آپ کی توجہ کو، وہ سورہ مومنون ہی کی وہ آیات ہیں کہ جو ان 11 آیات کے بعد آ رہی ہیں۔ وہاں سے وہ فلاح کا صحیح تصور سامنے آ جائے گا کہ انسان کی تخلیق کا ایک مرحلہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، دوسرا مرحلہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تیسرا مرحلہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اب ثم نہیں ہے، فا ہے، فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، مضغہ سے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ اب چوتھا مرحلہ آیا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر۔ یہ لفظ انشاء سمجھ لیجئے، انشاء ہم کہتے ہیں انشاء پردازی، انشاء کہتے ہیں کسی شے کو اٹھانا۔ سورہ واقعہ میں یہ لفظ آیا ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بار بار۔ یہاں پہ نوٹ کریں کہ انشاء کے معنی کسی چیز کو ابھارنا، اٹھانا۔ انشاء پردازی ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ خیال ہے میرے ذہن میں جسے میں خیال باندھنا، اور جس کو آپ کہتے ہیں کمپوز کرنا، کمپوزیشن، یہ انشاء ہے۔ تو انشاء کے معنی پروان چڑھانا، نشأۃ الاولیٰ، نشأۃ ثانیہ، اسلام کی نشأۃ ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ ایک پہلی مرتبہ اسلام کا غلبہ ہوا تھا، اس کا ابھار، اس کی اٹھان تھی۔ اب دوسری مرتبہ پھر اس کا غلبہ ہونا ہے، اس کی اٹھان ہونی ہے، اس کا پورے عالم کے اوپر اس کا نظام قائم ہونا ہے۔ یہ نشأۃ ثانیہ ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک دوسری ہی اٹھان پر۔ یہ ہوا چوتھا مرحلہ۔ پانچواں مرحلہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد تم پر موت وارد ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد آخری مرحلہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ اب یہاں اس وقت اس پورے مقام کی وضاحت مطلوب نہیں ہے، میں صرف ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک دوسری اٹھان پر، اس کی وضاحت کے لیے آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے حوالے سے بھی یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی تفسیر اولاً تو ہوگی بالقرآن، ثانیاً بالحدیث، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جن پر وحی نازل ہوئی، جو محبت وحی تھے، جن کا فرض منصب ہی یہ قرار دیا گیا، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب جو نازل کی ہے تو صرف آپ کے لیے تو نہیں، لوگوں کے لیے، تاکہ آپ پر اس لیے نازل کی تاکہ آپ اسے واضح کریں لوگوں کے لیے، اس کے مضمرات کو کھول کھول کر بیان کریں، جہاں اجمال ہو اس کی تفصیل کریں، جہاں ابہام ہو اس کی وضاحت کریں۔ اور یہ میں سورہ قیامہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور کو روکا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اور یہ بیان جو ہے قرآن کا، یہ خود قرآن سے بھی ہوا، سنت سے بھی ہوا، حدیث سے بھی ہوا۔ تو اس ضمن میں یہ حدیث نوٹ کیجئے، اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، اپنے سند کے اعتبار سے جو بلند ترین سطح ہو سکتی ہے حدیث نبوی کی وہ ہے، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی۔ راوی اس کے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کبار صحابہ میں سے ہیں، فقہائے صحابہ میں سے، یہ دونوں الفاظ نوٹ کیجئے، سینئر صحابہ، ابتداء میں سابقون الاولون میں شامل ہیں۔ پھر یہ فقہائے صحابہ، وہ صحابہ کہ جن کو خاص طور پر تفقہ فی الدین اور خاص طور پر
احکام فقہ کے ساتھ خصوصی مناسبت تھی، ان میں سے یہ بھی ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی جو ہے وہ اصل میں فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو واسطوں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، تو فقہ حنفی در حقیقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فقہ ہے، جسے ہم اہل ظاہر کہتے ہیں یا اہل حدیث کہتے ہیں۔ ان کے پاس زیادہ علم عبداللہ ابن عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ مختلف ہیں، مختلف جو ہیں، ایک ہی جو ہے مختلف شاخوں کے اندر وہ علم پھٹا ہے، مختلف شخصیات اس کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک برسبیل تذکرہ بات تھی۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا، ہم سے بیان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہاں خاص طور پر ایک بات کہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، یہ جن کا قول میں تمہیں سنانے چلا ہوں وہ ہیں جو الصادق ہیں، سچے ہیں، اور مصدوق ہیں، جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی ہے اور تمام انسانوں نے دی ہے۔ تو وہ صادق، چونکہ بات بڑی باریک سی جو آ رہی ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ آج بھی وہ کیتھ ایلمور نے بھی مانا ہے، جو کینیڈا کے اندر سب سے بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے ایمبریولوجی کا، علم الجنین کا، کہ واقعہ یہ ہے کہ تصور نہیں کر سکتے، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا وجود تک نہیں تھا، جبکہ کوئی ڈسیکشنز نہیں تھیں، ابھی کہیں یہ چیر پھاڑ کا سلسلہ نہیں ہوا تھا، قرآن مجید نے یہ حقائق کیسے بیان کر دی؟ اسی پر تو سب سے زیادہ جو ہے حیرت ہوئی تھی مورس بوکائی کو، جس پر وہ ایمان لایا، خاص طور پر ایمبریولوجی۔ اس اعتبار سے چونکہ یہ بات جس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرما رہے ہیں، اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں، وہ تو کچھ غیبی حقیقتیں ہیں جن کو یہاں سامنے لایا جا رہا ہے، لہٰذا یہاں خصوصاً فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، جن کا قول میں تمہیں سنانے چلا ہوں، نوٹ کر لو، وہ صادق ہیں، مصدوق ہیں۔ اس صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، تم میں سے ہر شخص کی جو خلقت ہے، تخلیق، اس کے ماں کے پیٹ میں اس طرح جمع ہوتی ہے، اس طرح تدریجاً آگے بڑھتی ہے، 40 یوما نطفۃ، 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتی ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ علقہ ہوتی ہے، وہ بھی اتنے ہی دیر کے لیے، یعنی 40 دن کا معاملہ جو ہے وہ علقہ کا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ مضغہ کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ بھی وہ 40 دن تک، مثل ذالک، 40 جمع 40 جمع 40 120 دن، یہ 3 مہینے 4 مہینے کا معاملہ ہے کہ جس کو یہاں بیان کیا گیا۔ اب نوٹ کیجئے قرآن کی آیت، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، یہ وہ مراحل ہیں کہ جن کو حضور نے یہاں بیان کیا۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر یہ 120 دن کے بعد، اگرچہ اس کی ایک تعبیر اور بھی کی گئی ہے، میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، لیکن اجماع تقریباً جو شارحین حدیث ہیں ان کا اجماع اسی پر ہے کہ یہ 120 دن ہے، 40 جمع 40 جمع 40۔ ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے فرشتے کو اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ ہے اصل میں ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ ایک اور ہی اٹھان ہے، اب ایک نئی شخصیت وجود میں آئی ہے، اب یہ محض حیوان نہیں رہا، اس میں جو اکثر مغالطہ ہوا لوگوں کو، اور جن لوگوں کو مغالطہ ہوا وہ قابل معافی ہے، اس لیے کہ یہ ہم جو باٹنی، زوالوجی، بایولوجی، پھر مائکروسکوپس، اور اس کے اندر ایک سیل اور ایک لیونگ جو یونٹ ہے، وہ سیل ہے، وہ ایسا سیل ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ اس آنکھ سے تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، وہ تو مائکروسکوپ سے کہیں دیکھا جا سکتا ہے، تو اور اس کے اندر جان موجود ہوتی ہے۔ ایمیبا یونی سیلولر اینیمل ہے، اینیمل پورا ایک سیل پر مشتمل، اور آج تو وہ ان سیلوں سے بھی نیچے گزر گئی بات، یہ وائرس جو ہے یہ تو ان بیکٹیریا سے اور ان یونی سیلولر آرگنزم سے بھی کہیں نیچے کی شے ہے، اور اسی نے قیامت ڈھائی ہوئی ہے، چاہے ایڈ ہے تو وہ بھی اسی سے آ رہی ہے، اور یہ انفلوئنزا ہے تو اسی سے آ رہا ہے، اور آج کل بہت ہی سخت قسم کے جو گیسٹرو انٹرائٹس ہے وہ وائرس سے آ رہا ہے۔
آج تو یہ ہے کہ پہلے جیسے ہو گیا تھا کہ جو مرض تشخیص نہ ہو الرجی کا ٹھپا لگا دیجئے، اور دوسرا یہ کہ اب اور مل گیا ہے کہ جس کی آپ تشخیص نہ کر سکے وائرس کہہ دیجئے، چھٹی ہوئی۔ جیسے کبھی PUO ہوتا تھا، پائرکسیا آف ان نون اوریجن، وہ آج وائرس ہے۔ تو آج کے زمانے کی بات اور ہے، اس وقت کی بات کیجئے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ 120 دن کے بعد جان ڈالی جاتی ہے، بس یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جان تو جو سپرمیٹوزوان ہے، وہ جو ایک سیل آتا ہے مرد کی طرف سے، وہ بھی جاندار ہے، بڑا متحرک، مائکروسکوپ میں کبھی آپ نے دیکھا ہو جو اس میں تڑپ ہوتی ہے اور جو اس میں حرکت ہوتی ہے، وہ تو جاندار شے ہے۔ اسی طرح ماں کی طرف سے جو بیضہ آیا ہے، جو اووم آیا ہے، وہ بھی لیونگ سیل ہے، جان ڈالنے کا کوئی سوال نہیں ہے، دونوں مل کر زائگوٹ بنا ہے، وہ تو بہت ہی زندہ شے ہے۔ تو جان ڈالنا نہیں، روح ڈالنا، یہ جان اور روح میں جو ہم آج تک کرتے رہے ہیں مغالطہ، ان دونوں کو علیحدہ نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے دین کی بہت سی حقیقتیں جو ہیں وہ پردے میں رہ گئی۔ ہمارا ایک مکمل وجود روحانی وجود ہے۔ یہ روحانی وجود وہ ہے کہ جو عہد الست جس سے لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں تھے حضرت آدم سے لے کر، اور آخری انسان جو دنیا میں نسل آدم میں پیدا ہوگا سب کی ارواح موجود تھی، اور سب سے اللہ نے عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلا۔ جسم کسی کا نہیں تھا، سب ارواح تھی، لیکن ارواح معین تھی، مشخص تھی۔ یہ روح محمدی ہے، یہ روح ابراہیم ہے، یہ روح آدم ہے، یہ روح موسیٰ ہے، یہ روح ابو جہل کی، اور یہ روح فلاں کی، سب کے سب موجود تھے۔ تمام انسان اپنے جو بھی مابہل امتیازات، جو ان کے خصائص ہیں، ان کے ساتھ موجود تھے، ارواح موجود تھے۔ اس کے بعد وہ کولڈ سٹوریج میں ڈال دی گئی، کہیں کوئی کولڈ سٹوریج ہے اللہ کا بہت بڑا، وہ ارواح جو ہے سلا دی گئی۔ یہ پہلی موت کا مرحلہ ہے جو ہم پر پہلے ہی آ چکا ہے اس دنیا میں آنے سے قبل۔ اس کے بعد اب جب یہ تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا، مادی تخلیق کا، یہ تناسل جو ہو رہا ہے، یہ مرد کا نطفہ اور عورت کا بیضہ، اور ان دونوں سے مل کر نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ملا جلا نطفہ، مخلوط نطفہ، پھر اس سے علقہ اور مضغہ، اور پھر اس سے ہڈیاں اور اس کا گوشت بنا۔ یہ جو ایک فزیکل جو ایولیوشن ہو رہا ہے، جو کریشن ہو رہی ہے رحم مادر میں، اب ایک مرحلہ آیا ہے جب کہ لا کر اس روح کو اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ صرف ایک حیوان تھا، ابھی انسان نہیں تھا۔ اب وہ انسان بن گیا ہے، اب اس کے دونوں وجود مل گئے ہیں، وجود حیوانی اور وجود روحانی۔ تو اصل میں یہ جس کو مانوی ہم کہتے ہیں وجود، اور جس کے لیے علامہ اقبال نے خودی کا لفظ استعمال کیا، خودی، انا، میں در حقیقت یہ مادی وجود نہیں ہے میرا، میں تو وہ اصل مانوی حقیقت ہے جو اس مادی وجود کے اندر پوشیدہ ہے، وہ میں ہے، یہ خودی ہے۔ اس خودی کی تعمیر کرنی ہے۔ تعمیر سے مراد کیا ہے؟ یہ جو میری اصل شخصیت ہے یہ لپیٹ دی گئی ہے غلافوں کے اندر، اور میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، آج پھر اب جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں وہ پورے کوٹیشن دینا چاہتا ہوں۔ اپنشد کا جملہ ہے یہ، بہت خوبصورت جملہ۔ Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompasses real self۔ انسان کی یہ جہالت ہے، لا علمی ہے کہ وہ اپنی اصل مانوی شخصیت کے گرد جو غلاف لپٹے ہوئے ہیں ان غلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں وہ ہے جو اندر لپٹی ہوئی شے ہے، وہ لپٹی ہوئی ہے، وہ تو مانوی وجود ہے، وہ خودی تو نظر نہیں آتی۔ وہ انا کس بلا کا نام ہے ہم نہیں جانتے۔ جب میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، تو میں تو کچھ اور شے ہوں نا اس ہاتھ سے علاوہ، میرا ہاتھ ہے، یہ پوزیسو موڈ ہے اس کا، پروناؤن کا میرا، مائی میں پوزیسو موڈ ہے۔ میرا ہاتھ، میری آنکھیں، میری زبان، میرے کان، میرے پاؤں، میرا یہ، میرا وہ، میرا جسم، میرا وجود، تو میں کون ہوں؟ یہ میں کوئی اور ہی شے ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اٹھایا ہے اسے ایک اور ہی تخلیق پر، ایک اور ہی وجود عطا کیا ہے۔ وہ وجود جو ہے وہ ہے روحانی وجود۔ اب یہ جو ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompasses real self، ہوتا کیا ہے؟ اپنی اس جہالت میں انسان اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے مادی وجود سے تعبیر کر بیٹھتا ہے۔ ساری توجہ اسی پر ہو رہی ہے، اسے خوب اچھے سے اچھے صابن سے، خوشبودار صابن سے دھوئے گا،
اس میں ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے بے چین ہو جائے گا، اس کے پاس معالج کے پاس ڈاکٹر کے پاس، اس وجود کو ذرا بھوک لگ جائے گی اس کے لیے کوشاں ہو جائے گا، اس مانوی وجود کی توجہ ہی نہیں۔ وہ بیمار ہو رہا ہو، وہ لاغر ہو رہا ہو، وہ ضعیف ہو گیا ہو، وہ کمزور ہو گیا ہو، اسے بھوک ستا رہی ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، اسے جانتا ہی نہیں۔ یہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی ہے فاسق۔ جب اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو گئے اور سارا مادی وجود ہی کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے میں لگ گئے تو فاسق اور فاجری بنیں گے، اور کیا بنیں گے؟ اس مانوی حقیقت کی طرف تو توجہ ہے ہی نہیں، اس کو غذا پہنچانے کی کا تو احساس ہی نہیں، اس کے تغذیہ اور تقویت کے لیے تو کوئی فکر ہے ہی نہیں، لہذا ہوگا کیا؟ پھر فاسق اور فاجر ہو گئے۔ اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں جو اپنے آپ کو بھول گئے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بھول جانا دیکھیے کس قدر، یہی وجہ ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنشد خاص طور پر صحف ابراہیم کی تحریف شدہ کتابیں ہیں۔ اپنشد جو ہے یہ ہندوؤں کی اولڈسٹ بکس ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کب لکھے گئے۔ برہما کا تصور جو ہے میرے نزدیک ہندوؤں میں لفظ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے حضرت ابراہیم کو خدا بنا دیا۔ برہما، برہمن خدا والا، ربانیون، ربانیون کسے کہتے ہیں؟ رب والے، ربانیون، برہمن، برہما، برہمن، یہ الفاظ کہاں سے آ گئے؟ لیکن یہ کہ بہرحال یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید میں چونکہ اس کا صراحت سے ذکر نہیں، کسی حدیث مرفوع میں اس کا تذکرہ نہیں، قیاس ہے، گمان ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ آسمانی جو اصل تعلیمات ہیں ان کی جھلک موجود ہے۔ گیتا میں کہیں تناسخ کا تصور موجود نہیں ہے، گیتا کے اندر عالم آخرہ، جنت اور دوزخ کا تصور موجود ہے، آخرت کا اس کا تناسخ کا ذکر نہیں، تناسخ فلسفیانہ تصور ہے ہندوؤں کا۔ لیکن گیتا کو آپ پڑھ جائیے، اس میں تو سورگ اور نرگ کہتے ہیں جہنم کو، اور سورگ ہے، سورگی کہتے ہیں نا، جو جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب مرحوم جو رحمت خداوندی میں پہنچ گئے وہ سورگ میں پہنچ گئے، سورگ ان کے ہاں جنت ہے اور نرگ ان کے ہاں آگ والی جگہ ہے، جہنم، وہی تصورات ہیں۔ تو اصل میں تو مشکات نبوت ہی کے یہ انوار ہیں جو مختلف جگہوں پر گئے ہیں، البتہ لپٹ گئے ہیں، وہ بہت سا خیر بہت سے شر کے اندر لپٹ گیا ہے، غلط نظریات شامل ہو گئے ہیں، تحریفات ہو گئی ہیں، تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ایک شے کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ محفوظ کلام، آخری ہدایت اللہ کی جو تا قیام قیامت جس کی حفاظت کا ذمہ ہے وہ قرآن مجید ہے صرف۔ لیکن یہ تو صرف ایک ہی کتاب تو نہیں ہے اللہ کی، یہ تو سیریز آف ڈیوائن بکس، جو آسمانی کتابوں کی سیریز ہے، اس کا آخری اور کمپلیٹ ایڈیشن ہے۔ بہرحال یہ میرا تصور ہے، اسی لیے میں نے اپنشد کا یہ جملہ آپ کو اس اہتمام سے سنایا ہے، اور اس وقت توجہ کیجئے قرآن کی آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اپنے آپ سے غافل کون ہے؟ اپنے پیٹ سے کوئی غافل نہیں، اپنی شہوت سے کوئی غافل نہیں، اپنے آرام سے کوئی غافل نہیں، اپنے جسمانی صحت سے کوئی غافل نہیں۔ اب ٹھیک ہے، جس کے پاس وسائل جتنے ہیں اتنا ہی بھاگ دوڑ وہ کر لے گا، علاج کروائے گا، ٹونا ٹوٹکا کروائے گا، کچھ اور کروائے گا، حکیم کے پاس جائے گا، ہومیوپیتھی کروائے گا، یا پھر جائے گا کہیں باہر اور امریکہ میں یا انگلینڈ میں بائی پاس کرا کے آئے گا، وہ تو ہے اپنی اپنی جو صلاحیت اور استعداد ہے۔ لیکن کون شخص ہے جو اپنے اس وجود سے غافل ہے؟ اس وجود سے تو سب کے سب جو ہیں پورے طور پر آگاہ ہے، پوری اس کی توجہ جو ہے اس کی طرف ہم نے مبذول کی ہوئی۔ تو یہ جو فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بھلا دیتا ہے اللہ انہیں، غافل کر دیتا ہے اللہ انہیں اپنے آپ سے۔ اپنے آپ سے مراد وہ روحانی وجود ہے، اور یہی روحانی وجود ہے جس کی بنا پر انسان مسجود ملائک ہوا۔ 2 مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون بھی نوٹ کر لیجئے، آج جو میں نے بیان کیا، اہم مضامین 2 جگہ ضرور آئیں گے، سورہ حجر میں، سورہ صاد میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا آدم کی تخلیق سے قبل، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس انسان کی تخلیق مکمل کر دوں، اس کی نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔
مسجود ملائک انسان کا روحانی وجود ہے، حیوانی وجود کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بڑا گھٹیا، بڑا کمزور، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل حیثیت جو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو مسجود ملائک ہے وہ تو اس کا روحانی وجود ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ اصل فلاح کیا ہے؟ اندر یہ وجود چھپا ہوا ہے، معنوی ہے، باطنی ہے، روحانی ہے، اوپر خول ہے، ہمارا جسم پہلا خول ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ دوسرا خول کیا ہے؟ یہ میں نے لباس اپنے جسم کے اوپر پہنا ہوا، یہ دوسرا خول ہے۔ میں جب اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں، اس کا ساز و سامان، وہ کسی کا محل، کسی کی کٹیا، یہ تیسرا خول ہے۔ اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ گئے ہو نا ہمارے پاس، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، چھوڑ آئے نا وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا، وہ سارے خول چھوڑ آئے، آ گئے ہو نا ہمارے پاس تنہا۔ یہ محل بھی یہیں رہ جائیں گے، گدیلے بھی یہیں رہ جائیں گے، بڑے قیمتی پردے جو ٹنگے ہوئے ہیں آپ کی کھڑکیوں پر وہ بھی یہیں رہ جائیں گے، سب خولناکم، یہ سب خول ہیں۔ تمہاری اصل قیمتی شے تو وہ تمہارا روحانی وجود ہے جو تمہارے اندر تھا، یہ تھی ہماری امانت۔ عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، وہ تو یہ ہے در حقیقت۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ در حقیقت اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر اس میں سے اس روحانی وجود کو برآمد کرنا اور اس کو نشو و نما دینا، یہ فلاح ہے۔ فلاح کے لفظی مفہوم کے ساتھ اس کی اس معنوی حقیقت کو سمجھ لیجیے۔ جیسے آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو دو پتیاں برآمد ہوتی ہیں، رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے تو سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ فالق الاصباح فالق الحب والنوا، گٹھلیوں کو، دانوں کو پھاڑنے والا اور رات کی تاریکی کو پھاڑ کر سپیدہ سحر کو نمودار کرنے والا اللہ ہے۔ انسان اپنے اس حیوانی وجود کو پھاڑے اور اس میں سے اپنے اس روحانی وجود کو برآمد کرے اور نشو و نما دے، اب اس کو ترقی دے۔ یہ ترقی جو ہے یہ ہے در حقیقت فلاح کا عمل۔ اس کو تعبیر کیا ہے ہمارے شعراء نے پختہ کرنا، سیرت کو پختہ کرنا۔ اس لیے کہ میں ابھی دوسرا حوالہ دے دوں گا جب ہم ترجمہ کریں گے کہ یہ فلاح کا تصور جو آیا ہے سورہ مومنون کی پہلی آیت میں، سورہ معارج کی 3 آیات میں اس کی وضاحت آئی ہے، وہ سامنے آ جائے گی بعد میں۔ اس وقت نوٹ کیجئے، علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یہ خام ہے وجود ہمارا، اگرچہ اس کے اندر پوٹینشلی وہ وجود موجود ہے جسے اگر پختہ کر لیں، تیار کر لیں، تعمیر خودی، تعمیر ذات، تعمیر سیرت، تو پھر شمشیر بے زنہار ہے۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اسی کو فارسی میں کہا ہے منہج انقلاب نبوی 2 مصروں کے اندر، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ یہاں بھی پختہ کا لفظ آیا۔ درویشی کے نشے کے ساتھ سازگاری پیدا کرو، موافقت پیدا کرو اور لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو۔ دمادم زن، دمادم زن، دمادم، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ جب پختہ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو جم کی سلطنت پر دے مارو، ٹکراؤ اس سے۔ جیسے قرآن مجید میں آیا فَيَدْمَغُهُ، اللہ تعالیٰ حق کا کوڑا مارتا ہے باطل کے سر پر، فَيَدْمَغُهُ، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ تو جب تک باطل کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں اہل ایمان تو اس کا بھیجا کیسے نکلے گا؟ یہی مضمون ہے کہ جو اکبر الہ آبادی جنہیں علامہ اقبال نے تسلیم کیا اپنا معنوی مرشد، انہوں نے اس کو، وہ سادہ ہے وہاں پہ زبان، یہ شکوہ تو نہیں ہو سکتا، یہ جو علامہ اقبال کے کلام میں جو جلالت شان ہے، جو شکوہ ہے لفظ کی بھی، لیکن یہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام بنے، تب کام چلے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر، بنیاد نہ رکھ۔ یہ خام مواد یہ نہیں، اس کو تیار کرو، پختہ کرو،
اس تیاری کا کیا پروگرام ہے؟ وہ ہے جو ان دو مقامات پر آیا۔ آخر اس کا کوئی پروگرام ہوگا، اس کی کوئی میتھڈالوجی ہوگی، اس کے کچھ اساسات ہیں، اس میں اندر کچھ ریاضتیں ہیں، کچھ مشقتیں ہیں، کچھ اپنے نفس کے خلاف جو ہے اس کو روکنا ہے، تھامنا ہے، نہى النفس عن الہوا کی کیفیت ہے، حیوانی وجود کے تقاضوں کو لگام دینی ہے، لگام کھینچنی ہے، اور اپنے روحانی وجود کو ارتقاء دینا ہے، اسے برآمد کرنا ہے، اس کو نشو و نما دینا ہے، جیسے دو پتیاں بڑھتی ہے اور آم کا درخت بنتا ہے۔ وہ جو اس کو کہیے یہ سلوک قرآنی ہے، بدقسمتی ہماری، ہم نے سلوک کے لیے نہ معلوم ہندو جوگیوں سے طریقے مانگ لیے، ہم نے کہیں نو افلاطونی تصورات اختیار کر لیے، دنیا میں مختلف جو تصوف کے طریقے رہے وہ طریقے ہم نے اختیار کر لیے۔ یہ سلوک قرآنی ہے جو ان دو مقامات پر آئے گا، یہ ہے اس کی اساسات، یہ ہے اس کا پروگرام، یہ ہے میتھڈالوجی، یہ ہے نشہ درویشی جو محمد نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ با نشہ درویشی در ساز و دما دمزن، وہ درویشی کچھ اور ہے، جو دوسرے نظام جو ہیں، جو خانقاہی نظام ہے، وہ درویشی کچھ اور درویشی ہے، یہ درویشی کچھ اور درویشی ہے۔ اسی میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ جو ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں، فلاح کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارا تصور اکثر و بیشتر بہت محدود رہ جاتا ہے۔ میں یہاں پہ دو مقامات قرآن کے نوٹ کرانا چاہتا ہوں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا گھٹیا خیالات سے، گھٹیا آرزوؤں سے، گھٹیا امنگوں سے، پست خیالات سے، پست امنگوں سے، سب سے پاک کر لیا، وہی ہوگا جو کامیاب ہوگا۔ قد افلح من تزکا، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے فلاح کا، لیکن اسی فلاح کی آخری منزل کیا ہے؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اصل میں فلاح پانے والے اللہ کی پارٹی، وہ اللہ کی انقلابی جماعت، انقلابی پارٹی حزب اللہ، جن کے اوصاف بیان ہوئے سورہ مائدہ میں، جن کے اوصاف بیان ہوئے سورہ مجادلہ میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، تم نہیں پاؤ گے کسی کو بھی جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اس کے ساتھ دوستی کرے جو دشمن ہو اللہ کا، خواہ وہ باپ ہو، خواہ بیٹا ہو، خواہ بھائی ہو، خواہ رشتہ دار۔ یہ رشتے جب تک کٹ نہیں جاتے، کل ہی جو میرا مضمون چھپا ہے نوائے وقت میں، اس میں اس کی تفصیل آئی ہے، جب تک یہ رشتے کٹتے نہیں اس وقت تک حزب اللہ کیسے وجود میں آ جائے گی؟ خونی رشتوں سے حزب اللہ نہیں بنا کرتی، نسلی رشتوں سے حزب اللہ نہیں بنتی، لسانی اشتراک کی بنیاد پر حزب اللہ وجود میں نہیں آتی، رنگ اور نقوش و جو خد و خال ہیں ان کے مشابہت کی وجہ سے حزب اللہ وجود میں نہیں آتی، حزب اللہ وجود آتی ایمان کی بنیاد۔ تو اب یوں سمجھیے فلاح کا سٹارٹنگ پوائنٹ تزکیہ، پاک کرنا، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اصل میں ہم اس درس میں اسی پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے، لیکن میں وارن کر رہا ہوں کہ اس پہ اوپر آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہی کل فلاح ہے، یہ تو فلاح کی سٹارٹنگ پوائنٹ کی حیثیت ہے ان چیزوں کی جو اس درس میں آ رہے ہیں۔ اصل میں یہی ہے، جیسے دو پتیاں نکلی ہیں اگر اور اس کی گٹھلی پھٹی ہے آم کی، تو اس کو آپ درخت نہیں کہہ دیتے، ابھی یہی نشو و نما پائے گی، اسے تنا بنے گا، اسی میں شاخیں آئیں گی، اسی میں پتے لگیں گے، اسی کے اندر پھل لگیں گے، وہ درخت بنے گا۔ اس درخت کی چوٹی کیا ہے؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی حزب، اللہ کی پارٹی، وہ انقلابی جماعت، وہ ہے فلاح پانے والی۔ جبکہ خانقاہی نظام جو ہے اس میں صرف ابتدا ہے، اور اس ابتدا میں بہت سے انبار اور جمع کر دیے گئے، صرف نماز پر کیا اکتفا کرنی ہے، کچھ اور مراقبے بھی کرو، کچھ اور ضربیں بھی لگاؤ، کچھ اور بھی طریقے سیکھو، کچھ اور بھی اشغال ہوں، کچھ اور ریاضتیں ہوں، یہ سب انبار لا کے جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ جو اس کی اوپر جو نشو و نما ہونی تھی وہ سامنے ہے ہی نہیں، حزب اللہ بننے کا تصور ہی نہیں ہے، انقلابی جد و جہد کی فرضیت کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تو بس وہی ہے، ضربیں لگ رہی ہیں اور مراقبے ہو رہے ہیں اور ذکر اور اشغال ہیں، اور وہی خانقاہی نظام ہے۔ کہاں وہ بات کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اس کے لیے میں دو آیات بھی آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں، اور یہ پچھلے درس میں بھی کہیں یہ ان کا حوالہ آیا تھا
کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات وہاں ہیں کہ جہاں فلاح کو چار چیزوں سے مشروط کیا ہے. یہ ایک عجیب ہے اسلوب ہے قرآن کا. چنانچہ اب دیکھیے سورہ حج جو سورہ مومنون سے متصلاً قبل ہے، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد سورہ مومنون کا یہ مقام آ رہا ہے. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. قد افلح من تزکا. اور سورہ آل عمران کی آخری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اہل ایمان صبر کرو، استقامت کا ثبوت دو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو، ان سے زیادہ ثابت قدم اپنے آپ کو ثابت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. جڑ جاؤ ایک دوسرے سے، بنیان مرصوص بن جاؤ، منظم ہو جاؤ، ڈسپلن پارٹی کی شکل اختیار کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وہ بات وہی آگے کہ نہیں آئی کہ ایک فلاح کیا ہے؟ قد افلح من تزکا. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے فلاح کے پروگرام کا. اور اسی کا نقطہ عروج کیا ہے؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. آگاہ ہو جاؤ کہ اصل فلاح تو ملے گی کسے؟ جو حزب اللہ بن جائے. اس میں فلاح سے متعلق اب خاصی بات ہماری تفصیلاً آ گئی ہے. اب آج کا وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے، تو آئیے کہ کم سے کم ان دو مقامات کا ترجمہ، یہ سامنے ٹیکسٹ موجود ہے، آپ اپنی توجہ کو اس پر مرکوز کریں، ساتھ ساتھ رواں ترجمہ کریں گے اور اس سے چند عنوانات معین کر لیں گے آج، جن پر کہ انشاءاللہ تعالی کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون. کامیاب ہو گئے اہل ایمان. اور نہایت خوبصورت اور پیارا ترجمہ محاورہ کیا ہے جو لفظ فلاح کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، وہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ صاحب موضح القرآن. انہوں نے فرمایا کام نکال لے گئے اہل ایمان. جیسے کہیں کوئی دفینہ تھا، دفن کھودا اور نکال لیا. افلح، میں نے کہا تھا فلاح پھاڑنا. افلح کہیں سے کوئی چیز پھاڑ کر، کسی زمین کو پھاڑ کر وہاں سے دفینہ نکال لینا. کام نکال لے گئے اہل ایمان، کامیاب ہو گئے اہل ایمان. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ کہ جو لغو سے، لا یعنی چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، اپنے وقت کا کوئی حصہ جو ہے بیکار کسی کام میں صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر مسلسل عمل پیرا رہتے ہیں. یہاں زکوٰۃ اصطلاحی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں اصطلاح آتی ہے وہاں ایتاء زکوٰۃ آتا ہے. واتوا الزکاۃ یؤتون الزکاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وہ ایتاء زکوٰۃ ہے. یہاں فاعلون مسلسل اپنے تزکیہ نفس کے اوپر کاربند رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. تفصیل بعد میں آئے گی. والذین هم لفروجہم حافظون. اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سیکس ڈسپلن، اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھنا. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. سوائے اپنی بیویوں پر یا جو ان کی ملک یمین ان کی لونڈیاں ہوں. ان کی کچھ وضاحت کریں گے انشاءاللہ آخر میں. اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو جائز راستے ہیں قضاء شہوت کے. فإنہم غیر ملومین. جو لوگ ان دو چیزوں پر قناعت کریں، کسی تیسرے راستے کو اختیار نہ کریں، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی یہ سیکس جو ہے یہ فی ذات ہی یا فی نفس ہی کوئی ایول شے نہیں ہے، کوئی بدی نہیں ہے. یہ بھی اللہ نے ایک تقاضا ہے جو انسان میں رکھا ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، وہ ایک ہماری معاشرتی اور تمدنی ضرورت کو پورا کرنے والی شے ہے. وہی ہے کہ جو پریزرویشن آف دی اسپیشیز کا ذریعہ اللہ نے جس کو بنایا ہے. تو کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. وہ رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے جہاں شادی کرنا بھی گویا کہ گھٹیا کام ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ.
لیکن جو اس سے آگے آگے بڑھے گا، اپنی قضائے شہوت کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ان دو کے سوا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی ہے کہ جو حد سے گزرنے والے، تجاوز کرنے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ کہ جو اپنی امانت اور عہد، وعدوں اور امانتوں کا پاس کرنے والے، پاسداری کرنے والے، رعایت کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ کہ جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں، اس میں سے کوئی نماز قضا نہ ہو، اس وقت سے بے وقت نہ ہو، حتی الامکان باجماعت ادا کی جائے، خشوع و خضوع سے ادا کی جائے، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کی جائے، ہر جو اس کا رکن ہے اس کا حق ادا کیا جائے، یہ ہے حفاظت، محافظون۔ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ لوگ جو وارث بنیں گے، جن کے وراثت ملے گی، اور وراثت کیسی؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ان کو وراثت ملے گی جنت الفردوس کی۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیے دوسرا مقام، ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان کم ہمتا، تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اس کے تھڑ دلے ہونے، کم ہمتیں ہونے کی ایک علامت کیا ہے، ایک مظہر کیا ہے؟ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نالا و شیون، فریاد، جزا فضا، ہائے، یہ اس کے اندر لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر مل جائے، دولت مل جائے، کوئی چیز قابل قدر مل جائے تو اس کو روک روک کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک نہ پہنچ جائے، اپنی تجوری کے دروازے بند رکھتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، اب یہاں در حقیقت وہ فلاح پہ چونکہ گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اگلی نشست میں میں اب اس پہ مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں جو لفظ آیا ہے قد افلح، اس کے مقابلے میں یہ 3 آیات ہیں۔ انسان کے حیوانی وجود میں کچھ کمزوری کے پہلو ہیں۔ انسان حلوع پیدا کیا گیا ہے، تھڑ دلا ہے، کم ہمتا ہے، حیوانی وجود اس کا کم ہمتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا، اس کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ہے ہی بہت ظلم کرنے والا اور بہت ہی نادان اور جذبات میں آ جانے والا۔ یہ ساری جو آیات ہے قرآن مجید کی، بظاہر یہ متضاد ہیں اس کے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت میں بنایا۔ پھر یہ مسجود ملائک کیسے ہو گیا؟ یہ کمزور، تھڑ دلا، بزدل، کم ہمتا، بخیل، ضعیف، عجلت پسند، ظلوم، جہول، یہ مسجود ملائک کیسے بن گیا؟ یہ کرمنا بنی آدم، اس کا مصداق کیسے بن گیا؟ یہ ہے سوال سامنے ہوگا تو پھر جواب میں بات سامنے آئے گی تو صحیح طور پر ذہن نشین ہوگی۔ اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں یہ کمزوریاں ہیں، اس کی خلقت میں، اس کی سرشت میں، اس کے حیوانی وجود میں وہ سارے خلا موجود ہیں، وہ ساری کمزوریاں موجود ہیں، وہ سارے نقائص موجود ہیں۔ ہاں، اس کا جو روحانی وجود ہے وہ ہے اشرف المخلوقات، وہ ہے مسجود ملائک۔ اب اگر وہ حیوانی وجود دفن ہو گیا ہے اس کے اس مادی وجود میں، خاکی وجود میں، تو انسان چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں حیوان ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ہاں، اگر اس روحانی وجود کو برآمد کر لیا ہے، اس کو نشو و نما دی ہے، اور حیوانی وجود کو مرکب بنا لیا ہے جس پر کہ روحانی وجود سوار ہو گیا ہے، اگر یہ ہے تو یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا۔ یہ ظاہری تضاد رفائی ہوتا ہے اس طرح کہ اگر یہ 2 پہلو انسان کی شخصیت کے سامنے نہ ہو تو یہ تو تضاد نظر آئے گا۔ تو یہاں پر قد افلح اس کی جگہ فرمایا ہے۔ فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ کہ انسان کی خلقت میں، اس کی سرشت میں جو ضعف ہیں، جو خلا ہیں، جو کمزوریاں ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان من عجل، ان الانسان خلق ہلوعا،
اپنی تخلیق کے اعتبار سے، حیوانی وجود کے اعتبار سے، عالم خلق سے جو اس کا حصہ ہے اس کے پہلو سے یہ بڑا تھوڑ دلا ہے، کم ہمتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، کوئی تکلیف آتی ہے صبر نہیں کر پاتا، جزا فضا کرتا ہے، فریاد نالہ و شیون، شکوہ شکایت، آسمان کو بھی گالیاں، اللہ سے بھی جو ہے انسان ناراض، جو ہم سورۃ تغابن میں پڑھائے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کو خیر مل گیا ہے تو سینت سینت کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دولت ہے تو وہ اپنی تجوری میں بند رہے، کسی اور تک اس کا فیض نہ پہنچ جائے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہاں پر تقابل میں، یہ میں نے ایک اس کا بنا رکھا ہے چارٹ، انشاءاللہ کل اس کو سامنے لاؤں گا، کہ تقابل جب کریں گے تو پہلے مقام پر جو لفظ مومنون آیا تھا وہاں یہاں لفظ مسلین آیا ہے۔ گویا کہ مومن اور مسلی یہ ہم معنی الفاظ ہیں، یہاں لفظ ایمان نہیں آیا، بلکہ الا المصلین، سوائے ان کے کہ جو نماز پر کاربند رہتے ہیں، وہ ہیں کہ جو اس کمزوری سے بالاتر ہو جاتے ہیں، جو اپنی شخصیت کو پختہ کر لیتے ہیں، جن کے اندر تعمیر سیرت اور تعمیر خودی کا عمل بروئے کار آ جاتا ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو کہ اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، گنڈے دار نہیں، جب جی میں آیا پڑھ لی اور جب جی میں نہیں آیا تو نہیں، مداومت۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ کہ جن کے مالوں میں معین حق ہے سائلوں کے لیے اور محرومین کے لیے، وہ اپنے مال کو اپنی تجوری میں بند کر کے نہیں رکھتے بلکہ ادائے حقوق کے اندر صرف کرتے ہیں، جس کا جو حق اللہ نے معین کیا ہے۔ آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یہ حق ہے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ کہ جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ایک دن آ کر رہے گا جبکہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جو سورہ نور میں ہم آیت پڑھا ہے۔ ان عذاب ربہم غیر مامون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی ہی شے ہے جس سے کسی کو نچنت نہیں ہو جانا چاہیے، بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، وہ واقعتاً قابل حذر ہے۔ اب وہی 4 آیتیں آ رہی ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنے ملک یمین پر، فإنہم غیر ملومین، تو وہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جو تلاش میں ہو اس سے زائد کے، جو اس سے بڑھ کر کچھ اور راستہ اختیار کریں تو وہ ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پوری پاسداری اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، گواہی کا حق ادا کرتے ہیں، سچ بات کہتے ہیں جہاں سچ کہنے کا موقع آتا ہے، کہیں چھپاتے نہیں ہیں کسی گواہی کو۔ یہ بھی چونکہ ایک امانت ہے، پہلے مقام پر اس کا ذکر نہیں ہے، یہ وہ میں جب آپ کو دکھاؤں گا وہ ٹیبل جو بنائی ہے میں نے تو اس سے نمایاں ہو جائے گی بات، لیکن وہ اگلی نشست میں ہوگی۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نماز پر محافظت کرتے ہیں، پوری حفاظت کرنے والے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا جنتوں میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ 2 منٹ بیٹھیے، ابھی وقت ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ جو دونوں مقامات کا ہم نے ترجمہ کر لیا ہے، اس میں اب نوٹ کر لیجئے کہ 7 ہیڈنگز ہمارے سامنے ہیں جن پر کہ اب ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ پہلی چیز نماز، صلاۃ، اس کے بارے میں قابل توجہ کیا ہے؟ دونوں جگہوں پر اول بھی نماز ہے، آخر میں بھی نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، آخر میں بھی والذین هم علی صلواتہم یحافظون والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ گویا کہ یہ جو پروگرام ہے تعمیر سیرت کا قرآنی ہے، جو سلوک قرآنی ہے، اس میں اول و آخر نماز۔ مزید برآں جس جگہ لفظ مومنون آیا ہے سورہ مومنون میں، وہاں مسلین آیا ہے سورہ معارج میں۔
گویا کہ نمازی اور مومن یہ مترادف الفاظ ہیں۔ تیسری بات نوٹ کریں گے، 3 مرتبہ محافظت اور مداومت آئی ہے، 1 مرتبہ خشوع آیا ہے۔ خشوع باطنی شے ہے، نماز کی باطنی کیفیت، محافظت مداومت یہ ظاہری ہے۔ تو فرض نماز میں واقعتاً یہ محافظت اور مداومت زیادہ اہم ہے، اور در حقیقت مسلمان معاشرے کے اندر تعمیر سیرت کا جو اہم ترین ستون ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے، نماز کا قائم کرنا۔ پہلا مضمون تو یہ ہے جس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ دوسرا زکوٰۃ کا مفہوم آ گیا، الذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، اور اس کو یہاں لایا گیا، وہ لوگ کہ جن کے مال میں حق ہے، محروم کے لیے بھی سائل کے لیے بھی۔ تیسری چیز آئی ہے جس کو سورہ مومنون میں کہا گیا اعراض عن اللغو، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور یہ آخرت کے مضمون کے حوالے سے آیا ہے سورہ معارج میں، اس لیے کہ آخرت پر جس کا یقین ہے اسے معلوم ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ میں کسی بیکار کے کام میں اس وقت کو ضائع نہیں کر سکتا، یہ نہایت قیمتی متاع ہے، اس کے نتائج اس زندگی میں مجھے ملنے ہیں کہ جو ابدی ہے۔ اس کے بعد سیکس ڈسپلن، 3 آیات، جو کہ تو وہاں بھی ہے، 3 آیات وہاں بھی ہے۔ پھر ہے عہد، امانت اور شہادت، ایفاء عہد، حفاظت امانت اور شہادتوں پر قائم رہنا۔ یہ سیرت و کردار کے بنیادی جو ٹیسٹ ہیں در حقیقت، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا۔ نفلوں کے انبار لگا دیے ہوں اور شہادت صحیح نہ دے سکے آدمی، وعدہ کرے پورا نہ کرے، ڈھیلے کا آدمی نہیں ہے وہ، چاہے ساری رات کھڑا ہو کر نمازیں پڑھتا ہو۔ ایفاء عہد، امانت داری، لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ تزکیہ کہاں ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں جس شخص کے اندر امانت داری کا وصف نہیں، اس میں کوئی ایمان ہی نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے، بنا پھرتا ہو متقی اور بہت بڑا نیک اور بڑا صالح اور بڑا پرہیزگار اور عبادت گزار، اور جو شہادت نہ دے سکے حق کی، بہدا انسان ہے، بیکار انسان ہے۔ یہ ہیں وہ 7 عنوانات جس پر کہ اب ہمیں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں گفتگو کرنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔